آقا علیہ السلام نے فرمایا من عاد اولیاء اللہ فقد بارز اللہ بالمحاربہ ان اللہ یحب الابرار والاتقیاء الاخفیاء. یہ الفاظ بدل. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء سے، اولیاء اللہ سے عداوت رکھتا ہے اس نے اللہ سے جنگ مول لے لی ہے، جنگ مول لے لی ہے. اور بے شک اللہ اپنے ان ولیوں سے محبت کرتا ہے جو نیکوکار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، اور اہل دنیا سے جن کے مراتب اوجل ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا قلوبہم مصابیح الدجا، ان کے دل اندھیروں میں چراغوں کی مانند ہوتے ہیں، یعنی اندھیری راتوں میں، ظلمت اور تاریکی کی راتوں میں ان کے دلوں سے جو نور پھوٹتا ہے وہ لوگوں کو ایمان کی روشنی عطا کرتا رہتا ہے. یخرجون من کل غبراء مظلمہ، اور وہ خود ہر طرح کی ظلمت و تاریکی سے پاک ہوتے ہیں. یہ حضرت معاذ بن جبل نے حدیث بیان کی. اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں من اہان لی ولیًا، آقا علیہ السلام کا فرمان، جس نے میرے ولی کی، اللہ پاک نے فرمایا معمولی سی بے ادبی کی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہو گیا. اس کو امام دارمی اور حکیم ترمذی نے روایت کیا. اللہ پاک نے فرمایا من آذ لی ولیًا فقد استحل محارمی، جس نے میرے ولی کو اذیت دی، دکھ پہنچایا، اس نے میری حرام کی ہوئی حدوں کو حلال کر دیا، یعنی میری شریعت کی حدیں توڑ ڈالی. اور پھر فرمایا حضرت انس بن مالک نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے اولئک ہم اولیائی حقا حقا، یہ لوگ جن کے چہروں پر سجدوں کا نور اور حسن دیکھتے ہو یہ حقیقت میں یہی میرے اولیاء ہیں. اور آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے بندے فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ، جب تم کسی میرے ولی کی بارگاہ میں جائے اور اس کے سامنے ہو تو اپنے کندھے ادب اور احترام اور تواضع کے ساتھ جھکا لے. یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی بارگاہ میں جا کے جھکتے کیوں ہیں، یہ جھکنا معاذ اللہ کوئی سجدہ ہے، معاذ اللہ شرک ہے، نہیں، جھکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَأَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، جب میرے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے جھک جاؤ. وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ، اور اپنا دل ان کے سامنے متواضع کر لو اور اپنی زبانوں کو بند کر لو. اور اگر تم ان کے سامنے ادب کے ساتھ جھکو گے نہیں تو وَأَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا، جو تواضع سے، ادب سے، انکساری سے میرے ولی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ میرے ولی کی بے ادبی کر رہا ہے. تو پھر جس نے میرے ولی کی بے ادبی کی فقد بارزنی بالمحاربہ، اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا. وبادعنی وعرض لی نفسی ودعانی الیہا، اس وہ کھل کر میرے سامنے آ گیا جو میرے ولی کے سامنے جھکا نہیں، جس نے میرے ولی کا ادب نہیں کیا، جو میرے ولی کے سامنے سراپا پیکر محبت، پیکر تذلل، پیکر خشوع اور پیکر تعظیم نہیں بنا، اس نے مجھے چیلنج کر دیا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي، اور میں اپنے ولیوں کی مدد میں سب سے بڑھ کر تیزی کرنے والا ہوں. أَفَيَظُنُّ الَّذِي يُحَارِبُنِي أَن يَقُومَ لِي، میرے ولی کی بے ادبی کرنے والے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے سامنے ٹک سکے گا؟ اللہ پاک فرماتے میرے اولیاء کی بے ادبی کرنے والے کیا تو اس گمان میں ہے کہ تو میرے سامنے ٹکا رہے گا؟ اور یظن ان یعجزنی، یا تو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے عاجز کر دے گا؟ اور یظن ان یسبقنی، یا یہ گمان کرتا ہے کہ تیری طاقت مجھ سے بڑھ جائے گی؟ فکیف وانا السائر لهم فی الدنیا والآخرہ لا اقم نصرتهم الی غیری، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس پوری دنیا میں اور زندگی میں سب سے بڑھ کر اپنے اولیاء کی عزت کی خاطر ان کے ہر بے ادب سے انتقام لینے والا ہوں اور قیامت کے دن میں انتقام لینے والا ہوں. اور سن لے جب میرے ولی کا معاملہ آتا ہے تو ان کی عزت کی رکھوالی کا کام میں کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، خود کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں سونپتا. ولیوں کی عزت کی رکھوالی کا، ولیوں کی حرمت کی رکھوالی کا، ان کی عظمت کی رکھوالی کا کام میں خود اپنے ذمہ لیتا ہوں. فرمایا لا اکل نصرتهم الی غیری، ان کی مدد کرنا، ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنا یہ نہیں میں فرشتوں کے سپرد کر دوں تم خیال کرو، نہیں، سارے کام فرشتوں سے لیتا ہوں مگر اپنے ولی کی عزت و حرمت کی حفاظت خود کرتا ہوں.